اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے اور اس زبان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے اور اس کے آداب بھی بیان کیے ہیں۔ زبان سے انسان کسی کا دل جیت بھی سکتا ہے اور کسی کے دل کے اندر اپنی محبت بھی پیدا کر سکتا ہے، اور اسی زبان سے کسی کے دل کے اندر نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے، بندے دور بھی ہو جاتے ہیں۔ لہذا زبان کا صحیح استعمال جس شخص کو آ گیا ہو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان سے انسان جو ہے وہ نیکیاں کما سکتا ہے، اور زبان کے ذریعے ہی انسان جو ہے وہ اللہ کو ناراض بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو گمانوں سے بچو، بہت زیادہ گمان نہ کرو۔ گمان ہوتے ہیں نا اندازے لگانا کہ فلاں یہ کام ہو گیا ہے، میرا تو خیال ہے ایسا ہے، میرا خیال ہے ایسا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ وہ چیز جو جس کے بارے میں ہمارا کوئی مطلب نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی ہمارا نفع نقصان اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بامقصد بات نہیں ہے، اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے دین کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیز کو ترک کر دے، فضول بات کرے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے بدگمانی سے منع کیا، گمان نہیں کرو، اچھا گمان ہو یا برا ہو، گمانوں سے کیا کرو، بچتے رہو کہ ان بعد الظن اسم، کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، اس لیے کیا کرو، گمان نہ کرو، بچو اس سے۔ آگے ارشاد فرمایا، ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے عیب بھی مت تلاش کرو، جاسوسی نہ کرو ایک دوسرے کی کہ عیب تلاش کرنا شروع کر دو، اس وجہ سے کسی کے پیچھے رہنا، اس کے ساتھ کچھ عرصہ گزارنا، اس کے عیبوں پر مطلع ہو، اس کے عیبوں کا پتہ چلے۔ انسان کے اندر عیب تو ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی انسان ایسا نہیں جو عیب سے پاک ہو۔ کسی کے اندر عیب، ہر انسان کے اندر پیدائشی کچھ عیب ہوتے ہیں، کچھ تخلیقی طور پر ہوتے ہیں، کچھ ویسے انسان کے اندر اخلاقی طور پر عیب ہوتے ہیں۔ عیب تو ہوتے ہیں، لیکن ان عیبوں کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، ان عیبوں کو آگے بیان کرنے کا حکم۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کا عیب چھپایا، پردہ پوشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یعنی یہ خیال ہے محدثین کا کہ اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس سے سوال ہی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے بغیر سوال کی جنت عطا فرما دے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، یا اگر اس سے سوال ہوں گے بھی تو وہ پردہ پوشی سے ہوں گے، مخلوق کے سامنے نہیں ہوں گے۔ کتنے کتنے عیب ہیں ہمارے، اگر ہم اپنی ذات میں غور کریں اور اپنے گریبان میں جائیں گے تو ہم میں ہر شخص کے عیب ضرور ہوں گے، لیکن ہمیں ان عیبوں کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا یہ ارشاد فرمایا کہ بھئی کسی کے عیب مت تلاش کرو۔ آگے ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ مَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو بھائی کا گوشت کھانا ویسے بھی ایک بڑی ناپسندیدہ چیز ہے، انسان کا گوشت اور پھر سگے بھائی کا گوشت، اور وہ بھی مردہ بھائی کا گوشت، یہ کیا ہے، اس سے نفرت دلانے کے لیے، غیبت سے نفرت دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اس طرح کیا۔ اس لیے کسی سیانے کا قول ہے کہ لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں رہنے والا اور زبان دراز وہی ہو سکتا ہے جو اپنے آپ سے بے خبر اور اپنے رب سے بے خوف ہے۔ دوسروں کے عیبوں کی تلاش میں رہنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، اس لیے دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے اور اس میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی اور دوسروں کی اصلاح میں وقت لگائیے، اپنا قیمتی وقت دوسروں کی اور اپنی اصلاح میں وقت لگائیے، اس کو صرف کیجیے۔ اور دوسروں کے عیب بیان کرتے رہنا یہ ایک بیماری ہے،
اور اس بیماری کا علاج جو ہے وہ اللہ کا ذکر اور کثرت کے ساتھ استغفار ہے۔ تو ہم اس دین کو مانتے ہیں جس دین نے ہمیں روحانی بیماریوں سے بھی بچنے کا حکم دیا۔ یہ ایک بیماری ہے غیبت۔ اب لوگ کچھ سوچتے ہیں نا کہ بھئی یہ تو بھئی عیب تو ہے کسی کا جو ہم بیان کرتے ہیں۔ یہی بات حضور علیہ السلام نے کی کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے سامنے اس کی برائی بیان کرے، جو اس کے منہ پر کرے تو اس کو ناپسند ہو۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر وہ عیب اس شخص کے اندر ہو تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا اگر عیب ہو تو پھر ہی تو وہ غیبت ہے، اگر عیب اس کے اندر نہیں ہے پھر تو اگر اس کے پیچھے پھر تو بہتان ہے۔ کسی شخص کے اندر عیب ہے، وہ تخلیقی اعتبار سے ہے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ایک عورت آئی جس کا قد چھوٹا تھا، وہ کوئی کام کے لیے آئی، جب واپس گئی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ اس کا قد چھوٹا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ تم نے اس کی غیبت کی۔ اب یہ پیدائشی ہے، کوئی بندہ سوتا ہے تو خراٹے لیتا ہے، یہاں تک کہنا کہ اس کی پیچھے کہ او ہو حضرت تو بڑے خراٹے لینے، جناب تو بڑے خراٹے لینے، اب اس کے سامنے کہیں گے تو وہ برا محسوس کرے گا نا۔ ہر وہ چیز جو انسان کے اندر عیب ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہے، بڑے سے بڑا ہے، عیب موجود ہے، اس کا تذکرہ اس کی پیٹھ پیچھے کرنا یہ غیبت ہے۔ اگر عیب موجود نہیں ہے نا پھر اس کا تذکرہ کرنا پھر تو بہتان ہے، اور یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیبت جو ہے اس سے بچو، کیونکہ غیبت کسی کی عزت خراب کرنا ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ یہ اس پر خیال کرنا ہے کہ دوسرے بھائی کی عزت پامال کر رہے ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں یہ آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ انسانوں کا حال یہ ہے کہ انسان کو اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے، عیب ہے ایک آنکھ کا تنکا، اور اپنی آنکھ کے اندر شیطیر ہو تو وہ بھی نظر نہیں آتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے مروی ہے کہ حضور کے زمانے میں یہ حدیث مشہور ہے کہ سرکار علیہ السلام تشریف فرما تھے تو آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، بدبو آئی۔ حضور نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کسی کی غیبت کی گئی ہے تو غیبت کی بدبو ہم تک پہنچی، یعنی غیبت اتنی سخت چیز ہے۔ حضرت جابر عبداللہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں غیبت تھوڑی ہوتی تھی نا، زیادہ اخلاص تھا، اس لیے جب غیبت ہوئی تو اس کی بدبو آئی۔ اب اس زمانے میں غیبت کثرت سے ہو گئی ہے، اس لیے وہ ناک اس کو سونگ سونگ کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے کسی کو اس کی بدبو۔ اس کی مثال امام غزالی یہ پیش کرتے ہیں کہ جس طرح یہ چمڑا جو رنگنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بعد اگر کوئی چلا جائے جہاں جس فیکٹری میں وہ لوگ کام کرتے ہیں تو وہاں جا کے کوئی بندہ 2 منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ کھڑا ہوگا تو اس کو تکلیف ہوگی، بدبو ہوگی، وہ کہے گا جی کب یہاں سے نکلو۔ لیکن وہ کام کرنے والے وہیں پہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، اس لیے کہ ان کے ناک اس بدبو کے عادی ہو چکے ہیں اور انہیں وہ بدبو، یہ جو ہے نا نصیحت اثر نہیں کرتی، بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے، بات اچھی نہیں لگتی خدا رسول کی، قرآن پاک سن کے سکون نہیں آتا، نعت شریف سن کے سکون نہیں آتا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کہ گناہ عادی ہو چکے ہیں۔ یعنی یہی شخص ہے، یہی مسلمان ہے جو گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہتا ہے، گانے سنتا رہتا ہے، فضول گوئی کرتا رہتا ہے، بیٹھ کے پورے محلے کی غیبتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے کوئی وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ اور یہی مسلمان جب مسجد میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی ٹائم بہت ہو گیا، مجھے جلدی جانی ہے، نماز سے نکلنے کی ہوتی ہے، گردنیں پھلانگنے کی جلدی ہے، اگلے کے بندے کی نماز سے آگے گزرنے کی جلدی ہے۔ یہ عادی ہو گیا ہے انسان گناہ کا، اس لیے اچھی بات کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور اب لوگ یہ چاہتے ہیں، دنیا یہ چاہتی ہے کہ نیکی کا پیغام دیں، تبلیغ کریں، اور 30 سیکنڈ سے زیادہ یہ 6 گھنٹے کی فلم دیکھنے والا، 3 گھنٹے کی فلم دیکھنے والا، گھنٹوں گانے سننے والا، اور ایک فلم کے یا ایک ڈرامے کی کئی سیریز دیکھنے کا ریکارڈ قائم کرنے والا دین سیکھنا چاہتا ہے 30 سیکنڈ میں بتائیں جی، سمجھ رہے میری بات؟ شارٹ کلپس بنائیں جی، ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ شارٹ کلپ بنائیں۔ تو اب یہ حالت ہو چکی ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ دل وہ عادی ہو چکا ہے،
گناہ کے عادی ہو چکے ہیں. اس لیے یہ جو غیبت کا بھی معاملہ ہے نا، یہ بھی اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے محسوس نہیں کرتے. تو فرمایا کہ یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ عادی ہو گئے، لہذا غیبت سے بچیں اور لوگوں کے عیب نہ اچھالیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کا عیب چھپائے گا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عیب چھپائے گا. حضرت شیخ سعدی نے اپنی کتاب بوستان کے اندر لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت داؤد طائی ہوئے ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ فلاں بندہ جو تھا وہ بھی کوئی مذہبی آدمی تھا، صوفی تھا، تو اس کی بڑی بھاری حالت آج میں نے دیکھی، بڑی ماری حالت دیکھی ہے کہ وہ گرا ہوا تھا بازار میں، پگڑی اس کی گری ہوئی تھی اور نشے میں تھا، اور اس کی الٹی اور قے جو تھے اس کی کپڑوں پر پڑی ہوئی تھی، بڑی ماری حالت. حضرت داؤد طائی نے جب سنا تو ناگواری ظاہر کی، تو چہرے پر غصہ آیا اور فرمایا کہ اگر تو اس کا خیر خواہ ہے تو اس کو تو وہاں سے اٹھا کے اس کے گھر چھوڑ کے آتا، یہاں کیوں ذکر کر رہا ہے؟ اس کو گھر چھوڑ کے آ. اب وہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ وہ شخص کی حالت اس طرح ہو گئی تھی جیسے گدھا کیچڑ میں نہیں پھنس جاتا، نہ آگے ہو سکتا نہ پیچھے، کیونکہ اسے کوئی امید ہی نہیں تھی کہ میں تو غیبت کر رہا ہوں، حضرت تو کہیں گے وہ اس نے تو دینداروں کی عزت خراب کر دی ہے. آپ بھی تو کلپ شیئر کر دیتے ہیں نا، کسی کی ماں بہن کی عزت اچھل رہی ہے، کسی کی ذات کی اچھل رہی ہے. اب ویڈیو کا زمانہ ہے، جھوٹ کا زمانہ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ کیمرہ ہے، اور نہیں پتا کہ سچ ہے جھوٹ ہے، آوازیں نکلی ہیں، ویڈیو نکلی ہے، تو کم از کم اتنا تو سوچیں بھی یار پتہ نہیں ہے یا نہیں. ایک ویڈیو دے کے فوراً اس بندے کو اور لاکھوں کے حساب سے اس کو آگے کیا کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں جیسے ثواب کا کام ہے. تو اس سے سوائے معاشرے میں اگر کسی کا عیب آپ اچھالیں گے، کوئی ویڈیو غلط آپ شیئر کریں گے کہ کسی نے زیادتی کی، کسی نے ظلم کیا، کوئی گناہ کر رہا ہے، آپ اسے معاشرے میں شیئر کریں گے تو قانون تو ہے کو نہیں یہاں پہ کہ کسی کو سزا ملے، سوائے مایوسی کے اور دین سے دوری کے اور کچھ پھیلنا. تو بہتر نہیں ہے کہ رک جائیں، ہاتھ کو روک لیں. تائی نے اسے کہا کہ جاؤ اسے اٹھا کے، اس نے جا کے اس کو اٹھایا، مجبوراً سر پہ اٹھا کے کندھے پہ جا رہا تھا. تو اب لوگوں نے پھر تماشا کیا، اوہ دیکھو جی یہ اوپر والا بھی مست ہے تو نیچے ایک کا جہرے دو ایک. بڑی بستی ہوئی حضرت کی، تو پھر صبح شرمندہ ہو کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو فرمایا کہ کسی کے عیب بیان کرنے والا آخر خود بھی رسوا ہو جاتا ہے. جو کسی کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، کسی کی عزت اچھالتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود بھی رسوا ہو جاتا ہے. اللہ والے جو ہیں وہ پردہ پوش ہوتے ہیں، کسی کی برائی سن کر وہ خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو جاتے ہیں. یہ ان کا طریقہ تھا. شیخ سعدی کہتے ہیں ایک عالم ربانی کے سامنے کسی نے کسی کی برائی کی، تو عالم ربانی نے کہا تو اس کی میرے سامنے برائی کر کے اپنی عزت گھٹا نہیں. ہو سکتا ہے کہ تو اس کی برائی میرے سامنے بیان کر تو اس کی عزت میرے دل میں گھٹ جائے، لیکن تیری بڑھنے والی. ہم تو سنتے رہتے ہیں نا، غیبت سے تو چوری اچھی ہے. تو شیخ سعدی کہتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی اور میں سوچتا رہا کہ عجیب بات کی ہے، لیکن بعد میں جب میں نے غور کیا اور اس نے دلیل دی، اس نے دلیل یہ دی کہ چور تو بہادری کرتا ہے نا، لوگوں سے چھین کر اپنا پیٹ پالتا ہے. چغل خور اور غیبت کرنے والا کتنا بے وقوف ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال بھی سیاہ کر لیتا ہے اور پیٹ بھی اس کا. چوری سے کم از کم پیٹ تو بھر جاتا ہے نا، چلو نامہ اعمال تو سیاہ ہوا، گناہ تو ہے، لیکن اسے کم از کم اتنا فائدہ تو ہوا کہ اس کا پیٹ بھر گیا ہے. اس لیے یہ جو غیبت جو چوری سے بھی بدتر ہے. حدیث میں کہ زنا سے بدتر ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی زنا کرے نا تو وہ توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا کیونکہ وہ حقوق اللہ میں سے ہے. لیکن اگر وہ غیبت کرے گا تو یہ حقوق العباد میں سے ہے. تو جب تک اس شخص سے جا کر معافی نہیں مانگے گا کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں، تب تک معافی. اس لیے زنا سے بدتر ہے. شیخ سعدی اپنی بات سناتے ہیں، کمال کے بندے تھے. کہتے ہیں میں مدرسے میں پڑھتا تھا جامعہ نظامیہ بغداد میں، تو وہاں میں جو ہے حدیث پاک کا سبق پڑھتا تھا، میرا وظیفہ لگا ہوا تھا اور میں خوب محنت سے پڑھتا تھا، اور میں ایسی حدیث کی تشریح کرتا تھا کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے، اشکار ہوتے تھے. تو میری بڑی شہرت ہوگی کہ شیخ سعدی بڑا لائق بچہ ہے، سعدی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ وقت طالب علم بھی ساتھ پڑھتا تھا، تو اسے میری اس شہرت کی وجہ سے حسد ہو گیا مجھ سے. تو میں نے استاد صاحب کے پاس میں گیا اور میں نے ان استادوں سے کہا کہ استاد جی یہ جو ہے نا فلانا طالب علم مجھ سے حسد کرتا ہے. تو فرمایا کہ بھائی تو بھی عجیب آدمی ہے سعدی، تجھے اس کا حسد نظر آیا، اپنی غیبت نظر نہیں آ رہی.
اگر وہ حسد کر کے دوزخ میں جائے گا تو غیبت کر کے اس سے پہلے جہنم چلا جائے گا. یہ اس طرح بزرگ تیار ہوئے ہیں. فرمایا وہ حسد کرتا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے، تو کیا نہیں کر رہا؟ پھر کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کے سامنے کسی نے حجاج بن یوسف کے ظلم کو بیان کیا. حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی تھا، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ وہ اتنا ظالم ہے، بڑا خونخوار ہے، اور وہ زندہ تھا اس وقت زمانے میں. تو بزرگ نے ساری بات سنی اور شکایت کرنے والے کو نصیحت کی، اگر حجاج سے اس کے ظلم کا حساب ہوگا، تجھ سے حجاج کی غیبت کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اور بات سن، نہ مجھے حجاج کا ظلم پسند ہے نہ تیری غیبت پسند. یہ کون کر سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ ایک بار کسی صوفی درویش کے بارے میں میں نے سنا کہ وہ مذاق میں کسی بندے سے ہنس پڑا تھا، تو بعد میں اس کی دوسری صوفی نے اس کی شکایت کی کہ بھائی اس بندے کی نیت خراب لگتی ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو فرمایا کہ اپنے بھائی کی پردہ دری نہ کر، اگر مذاق حرام ہے نا تو غیبت بھی حلال ہے. وہ کسی سے مذاق کر رہا تھا نا، تو اس نے کیا کیا، بعد میں عیب بیان کیا کہ وہ جو یہ ایسے تو صوفی عالم ہے لیکن یہ تو مذاق بہت کرتا ہے. اب یہ بھی کہنا کہ مذاق بہت کرتا ہے یہ بھی غیبت ہے. آگے فرماتے ہیں کہ کچھ درویش جو ہے نا وہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے کسی نے دوسرے کی غیبت کی تو دوسرے نے اس سے سوال کیا، آپس میں دیندار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندے نے دوسرے کی غیبت شروع کر دی. تو دوسرا جو بندہ تھا اس نے کہا کہ مجھے بتا تو کبھی تو نے جہاد کیا ہے فرنگیوں سے؟ تو اس نے کہا نہیں میں تو کبھی جہاد نہیں کیا، میں نے تو گھر سے قدم باہر نہیں نکالا. تو اس نے کہا بندہ خدا تو عجیب ہے، دشمن تیری تلوار سے محفوظ ہے اور دوست تیری غیبت سے محفوظ ہے. لہٰذا یہ آپ اندازہ فرمائیں کہ ان واقعات کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی ہمارے سامنے کوئی بندہ کسی کی برائی کرے تو اس سے کہیں کہ یار اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں تو ان کے پاس چلے جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہنا کہ کوئی بندے یہ کہتے ہیں کہ میں تو منہ پہ کہہ دیتا ہوں، میری تو عادت ہے، میں بڑا جنید پتر ہے، میں تو جناب منہ پہ کہہ دیتا ہوں. تو منہ پہ بھی برائی کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. قرآن کریم میں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، دونوں شخصوں کے لیے وہ ہلاکت ہے، جو پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے اور جو منہ پہ برائی کرتا ہے. آج کے اس درس میں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو غیبت سے محفوظ رکھنا ہے. انشاءاللہ کہیں ہم غیبت نہ کریں گے نہ غیبت کو سنیں گے. کوئی بندہ یہ کہہ کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اصلاح چاہتا ہوں، اسے کہو کہ حضرت پہلے اپنی تو اصلاح کر لیں. آپ جب آپ اپنی اصلاح کر لیں گے تو پھر کسی کی بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.